جی عزیزان، میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور اس سلسلے کا نام ہے سیرت المہدی۔ آپ کو میں پہلے سیرت المہدی کتاب کا ٹائٹل دکھا دوں تاکہ آپ اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ ہمارے ایک محترم دوست نے مجھے ای میل کی کہ شیخ صاحب کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سیرت المہدی سے مرزا صاحب کے متعلق جو ان کی سیرت کے بارے میں ان کے اپنے بیٹے نے روایات لکھی ہیں، اگر آپ وہاں سے پڑھ کر ہمیں وہ اس میں جو چیدہ باتیں بتا سکیں، تاکہ ہمارے پاس مرزا صاحب کی سیرت کے بارے میں مطلب ڈائریکٹ انہی کے بیٹے کے لفظوں میں جو کچھ الفاظ میں وہ باتیں ہیں وہ ہم تک ہوں، اور یہ ایک مصدقہ اور مستند اطلاع ہو۔ ہاں، ان کی بات مجھے پسند آئی کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ کتاب اویلیبل نہیں ہے اور جماعت نے بھی اس کتاب کی اشاعت پر پابندی لگا رکھی ہے۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات بتا دوں اس کے حوالے سے کہ میری آخری ملاقات کینیڈین سابقہ امیر جناب نسیم مہدی سے جب ہوئی اور آپس میں میں اس وقت جماعت میں ہی تھا، تو باتوں کے درمیان یہ بات آئی مرزا رفیع احمد صاحب کے حوالے سے کہ سیرت المہدی میں ایسی چیزیں ہیں، تو انہوں نے ایک مختصر سا فقرہ کہا تھا، اور وہ بھی پنجابی میں، نسیم مہدی صاحب نے، کہ وہ کہنے لگے کہ یہ سارا پواڑا سیرت مہدی دا تے پوایا ہوا ہے۔ ان کا کہنے کہ یہ ساری مصیبت جو پیدا ہوئی ہے یہ اسی کتاب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کا ایک ایسا باحیثیت شخص، اور جماعت جس کو ایک با علم مانتی ہے اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور بعض لوگ اس کو کنگ میکر بھی کہتے ہیں، کہ یعنی جس کی طرف وہ اشارہ کر دے وہ خلیفہ بن جاتا ہے، تو اس کی جو حیثیت نسیم مہدی کی آپ اچھی طرح، تو یہ ان کی بات جو ہے، میں کسی حد تک اس چیز سے ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیرت المہدی اگر انسان اس کو پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے جو صاحبزادے مرزا بشیر احمد احمد، جنہیں وہ قمر الانبیاء بھی مرزا صاحب نے لقب دیا تھا، کہ وہ اپنی سادگی یا جہالت، مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ احمدی لوگ یقیناً اس کو سادگی کہیں گے اور دوسرے احباب اس کو جہالت کہیں گے، کہ وہ اپنی سادگی یا جہالت میں وہ باتیں تک کر گئے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ بہرحال ایک طاقت تھی، ایک قدرت پیچھے تھی جو ان سے سچ اگلوا رہی تھی، اور وہ ہاتھ نہیں روک سکے، اور وہ تمام حقیقت لکھنے پر مجبور ہو گئے، جس کا احساس بہت دیر بعد ان لوگوں کو ہوا، اور انہوں نے اس کتاب کو اب جماعت کے سامنے لانے سے یا جماعت کے لوگوں کو پڑھنے سے صرف اسی صورت میں بچایا کہ اس جماعت کی مزید جو پبلشنگ ہے، اس جماعت کو جو مزید شائع کرنا ہے، اس کو روک دیا جائے۔ وہ اپنی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور کیا سلسلہ ہوا۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنے شروع میں کہ خاکسار مرزا بشیر احمد ابن مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی مسعود علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے کہ واللہ الموف کے جمع کروں ان لوگوں کے واسطے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت نہیں اٹھائی، کہ میں یہ جو باتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اکٹھی کروں کہ وہ لوگ جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو زندہ نہیں دیکھا یا ان کی صحبت میں نہیں تھے، نہ آپ کو دیکھا، آپ کے کلمات و حالات و سوانے اور دیگر مفید باتیں متعلق آپ کی سیرت اور خلق و عادات وغیرہ کے، کہ مطلب ان کے حالات کیا تھے، ان کی عادات کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، یہ تمام چیزیں۔ بس شروع کرتا ہوں میں اس کام کو آج بروز بدھ بتاریخ 25 شعبان 1339 مطابق 4 مئی 1921 بعد نماز ظہر، اس حال میں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیت الدعا میں بیٹھا ہوں اور دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اس کتاب کو پورا کرنے کی توفیق دے. کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ میں جو مرزا صاحب کا ایک کمرہ تھا جس کو بیت الدعا کا نام دیا گیا ہے، اس میں بیٹھا مطلب میں دعا کر رہا ہوں کہ میں یہ کتاب مکمل کر سکوں اور اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھے. میرا ارادہ ہے واللہ موافق کہ جمع کروں اس کتاب میں تمام وہ ضروری باتیں جو مسیح موعود نے اپنے متعلق خود تحریر فرمائی اور جو دوسرے لوگوں نے لکھی، نیز جمع کروں وہ تمام زبانی روایت جو حضرت مسیح موعود کے متعلق مجھے پہنچی یا آئندہ پہنچے، نیز وہ باتیں جو میرا ذاتی علم اور مشاہدہ میں، اور میں انشاءاللہ تعالی صرف وہی روایات تحریر کروں گا جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں، مگر میں الفاظ روایت کی صحت کا دعوے دار نہیں ہوں اور نہ لفظی روایت کا کمال کا التزام کر سکتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں صرف وہی باتیں لکھوں گا جو صحیح ہوگی اپنے علم کے مطابق یا روایات جو پہنچی ان کے مطابق. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں. اب میں پہلی روایت جو ہے ان کی جو سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 2 پر ہے، اس میں اب میرا یہ ہوگا کہ میں اس میں سے ساری تو نہیں پڑھوں گا. ساری اگر میں پڑھوں تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہم ہر اپنی ویڈیو میں 1 یا 2 ہی روایات کر سکیں گے. لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سکین جو ہے یہ کسی وقت اویلیبل ہوگی آن لائن پہ بھی، اور بلکہ ایک ہماری سائٹ ہے کرن، اس کے اوپر یہ اویلیبل ہے. آپ اس میں سے اس کو پورا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. میں حوالہ دے دوں گا آپ کو، روایت کا نمبر دے دوں گا، صفحے کا نمبر دے دوں گا، اور اس میں سے جو بات اصل کرنے والی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، اور اس پہ میری تھوڑا سا جو تبصرہ ہوگا وہ ہوگا. باقی تفصیلی روایت جو ہے آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں جو کرن ہماری سائٹ کے اوپر چودھری اکبر صاحب کی سائٹ ہے، اس پہ یہ اویلیبل ہے. جو پہلی روایت ہے اس میں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتایا گیا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت پڑھنا چاہیے. اس سے آگے چل کے کہتے ہیں کہ ان کے ایک روایت مولوی شیر علی صاحب سے بیان کی ہے اسی روایت کے اندر کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو استغفار پڑھتے کبھی نہیں سنا. یعنی کہ مرزا صاحب جو تھے وہ استغفار کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے تھے. اس کے بعد روایت نمبر 2 جو صفحہ 2 سے شروع ہو کے 3 تک آتی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر وقت باوضو رہتے تھے، جب کبھی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے تو وضو کر لیتے تھے. اس میں یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. اسی صفحہ نمبر 3 کے اوپر ان کی روایت 4 ہے جس میں لکھتے ہیں دوسرے آپ کو پیشاب کے لیے بھی کئی دفعہ اٹھنا پڑتا. مطلب یہ نماز کے بارے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اٹھنا پڑتا، علاوہ تہجد کے لیے بھی اٹھتے. یہ جو آپ کو رات کو کئی دفعہ اٹھنا پڑتا جو روایت نمبر 4 کے اندر ہے جو صفحہ 3 کے پر ہے، اب اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جب کبھی رفع حاجت سے فارغ ہو کے آتے تو وضو کر لیتے. مرزا صاحب اپنے لکھتے ہیں کہ ان کو دن رات میں 100 سے 300 مرتبہ پیشاب آتا تھا. اب آپ اندازہ کر لیجئے، تھوڑی سی بات میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ مرزا صاحب اگر ہمیشہ باوضو رہتے، رفع حاجت کے لیے بھی جاتے، 100 دفعہ دن میں ان کو پیشاب کے لیے جانا پڑتا. آپ ان کا وقت خود کا اندازہ کر لیجیے گا. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ان کا ٹائم کا وہ بتایا بھی ہوا ہے کہ وضو کرنا، رفع حاجت کے لیے جانا، یہ اٹھنا. آپ کبھی اس پہ ٹائم دیکھیے گا کہ 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم مرزا صاحب کا جو تھا وہ پخانے میں، واش روم میں، بیت الخلاء میں گزرتا تھا مرزا صاحب کا وقت. اور یہ آپ جو ہے وہ باوضو رہتے تھے. یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا کہ اگلا جو ہے وہ میں دوسرے میں ہم ان کی عبارت جو روایت نمبر 6 جو میں پیش کروں گا اس سے ہم شروع کریں گے. یہ صفحہ جو ہے وہ 4 تک میں نے آپ کو بتایا. آپ کا بہت شکریہ. یہ سلسلہ جاری رہے گا.